اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ یہ علم منطق یعنی کتاب تسہیل المنطق کا دوسرا درس ہے ہمارے سامنے، اور آج کے درس میں جو گفتگو ہوگی وہ علم کے متعلق ہوگی، کیونکہ ہم نے آپ کے سامنے یہ رکھا تھا کہ منطق کا کام یہ ہے کہ انسان کو صحیح طریقے سے استدلال سکھائے تاکہ وہ جن چیزوں کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے اس علم میں اسے غلطی نہ ہو سکے، اس علم میں وہ غلطی کا شکار نہ ہو جائے۔ تو اب ہم آج کے درس میں یہ دیکھتے ہیں کہ علم کہتے کسے ہیں، یعنی یہ کب کہا جاتا ہے کہ مجھے اس چیز کا علم حاصل ہو گیا ہے۔ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے ایک طاقت دی ہے، جو اس کے پاس عقل کی نعمت ہے بہت بڑی، اور یہ بہت بڑی طاقت ہے انسان کے پاس، اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ جن چیزوں کو دیکھتی ہے تو اس کا تصور، ان کی تصویر، ان کا نقشہ اپنے ذہن میں محفوظ کر لیتی ہے، بلکہ جن چیزوں کو انسانی آنکھ نہیں بھی دیکھ سکتی، جن کو انسان اپنے جسم کے ذریعے سے محسوس نہیں بھی کر سکتا، وہ بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسانی عقل سمجھتی ہے، جیسے محبت کیا ہوتی ہے، غم کیا ہوتا ہے، نفرت کیا ہوتی ہے، عدل و انصاف کیا ہوتا ہے۔ یہ ایسے مفاہیم ہیں، یہ ایسے تصورات ہیں کہ جو انسانی عقل کسی چیز کو دیکھے بغیر، کسی چیز کو ٹچ کیے بغیر، چھوئے بغیر انسانی عقل ان چیزوں کو سمجھ سکتی ہے۔ تو آپ یعنی یہ سمجھ سکتے ہیں کہ انسانی عقل جہاں پہ چیزوں کو سامنے دیکھ کر ان کا جو تصور اور خیال ہے وہ اپنے ذہن میں محفوظ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، وہیں انسانی عقل کے پاس یہ بھی ایبلٹی اور صلاحیت موجود ہے کہ وہ ایسی چیزوں کا بھی تصور ذہن میں کر سکتی ہے، ان کو بھی سمجھ سکتی ہے کہ جن کا پریکٹیکل دنیا سے اور خارجی دنیا سے یا دیکھنے والی دنیا سے جن کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو اب یہاں پہ جب عقل کے اندر بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں تو اب یہاں پہ منطق میں یہ بحث ہوتی ہے کہ ہم کب کہیں گے کہ انسان کے پاس علم آ گیا، وہ جو انسان کے پاس علم آیا ہے وہ علم کی کون سی قسم بنتی ہے، اس کو ہم علم کی کون سی اقسام میں شامل کریں گے۔ تو ان چیزوں کو منطق تھوڑا جو ہے وہ غور و فکر کر کے انسان کے سامنے کھول کے رکھتی ہے۔ تو لہٰذا ہم کتاب کی طرف چلتے ہیں۔ تو کتاب میں جو عنوان باندھا گیا علم کی تعریف، یعنی یہاں پہ علم منطق کی تعریف نہیں کر رہے، علم منطق کی تعریف تو پہلے درس میں آپ جان چکے ہیں۔ خود علم کیا ہوتا ہے، یہ کب کہا جاتا ہے کہ انسان کے پاس علم ہے، انسان کے پاس نالج ہے، وہ علم اور نالج کی کیا ڈیفینیشن ہم کرتے ہیں۔ انسان کے ذہن میں جس شے کی صورت حاصل ہو جائے اس صورت کو اس شے کا علم کہتے ہیں، یعنی انشاءاللہ آپ عربی زبان میں پڑھیں گے کہ کسی چیز کی جو صورت ہے، تصویر ہے، وہ جب انسان کے ذہن میں حاصل ہو جائے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ انسان کے پاس علم آ گیا۔ اور جیسے ہم مثال دیں کہ ایک درخت ہے، درخت کی تصویر میرے ذہن میں ہے تو میں کیا کہوں گا، مجھے درخت کے بارے میں پتہ ہے کہ درخت کیا ہوتا ہے۔ اب درخت کا میرے پاس جو علم ہے وہ کیا چیز ہے، درخت کا علم میرے پاس ہے، کیا میرے اندر درخت آ چکا ہے؟ جب میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے پتہ ہے درخت کیا ہوتا ہے، یعنی مجھے پتہ ہے کہ درخت کی شکل و صورت کیسی ہوتی ہے، اور میرے پاس درخت کا علم ہے، یعنی میرے پاس جو درخت کی تصویر ہے، جو درخت کا ایک تصور ہے، اس کا خاکہ میرے ذہن میں محفوظ ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری دنیا کی چیزیں ہیں کہ جن کو انسان نے نہیں دیکھا ہوتا، لیکن اگلا بندہ اس کی تصور کشی کرتا ہے کہ وہ بلڈنگ ایسی ہے، وہ روڈ ایسے ہے، وہ کمرہ ایسے بنا ہوا ہے، وہ گھر ایسے بنا ہوا ہے، وہ ہوٹل ایسے بنا ہوا ہے، وہ گاڑی اس طرح کی ہے، تو وہ تصور بھی انسان کے ذہن میں آ جاتا ہے۔ تو اب وہ جو چیزوں کی تصویریں انسان کے ذہن میں آ رہی ہیں، ان تصویروں کو کیا کہا جاتا ہے کہ یہ انسان کے پاس علم آ گیا۔ مثال کے طور پہ مجھے جو ہے وہ ایک گاڑی کے متعلق علم نہیں تھا کہ وہ گاڑی کیسے ہوتی ہے، تو جب میں نے اس کے متعلق پڑھا یا مجھے کسی نے اس کے بارے میں ڈیٹیل سے سمجھایا کہ اس کے اندر یہ آپشن ہیں، یہ گیجٹس ہیں، اس کے اندر یہ ٹولز ہیں اس کے اندر، تو میرے ذہن میں مکمل جو اس کا خاکہ ہے نا وہ ذہن میں بن گیا۔ اب جیسے ہی اس گاڑی کی مکمل تصویر میرے ذہن میں بنے گی تو میں کیا کہوں گا کہ میرے ذہن میں اس گاڑی کا علم آ گیا ہے، میں اس گاڑی کے بارے میں جانتا ہوں، اس گاڑی کو جانتا ہوں کہ وہ کیا چیز ہے، کس طرح وہ کام کرتی ہے۔ تو اس طرح کی آپ بہت ساری مثالیں لے سکتے ہیں۔ تو لہٰذا علم کی تعریف ہم کیا کریں گے کہ کسی بھی چیز کی، کسی بھی شے کی جو تصویر ہے وہ جب انسان کے ذہن کے اندر حاضر ہو جاتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ انسان کے پاس
گویا کہ اس چیز کا علم آ چکا ہے. اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ علم کہا جاتا ہے. علم کی بنیادی طور پہ منطق میں 2 قسمیں کی جاتی ہیں. پہلی قسم کو تصور کہا جاتا ہے. اس سے مراد وہ علم جس میں کوئی حکم شامل نہ ہو. حکم کو ہم کہتے ہیں ججمنٹ، آپ فیصلہ کر دینا. یعنی جب ہم پورا جملہ بولتے ہیں تو وہ تصدیق کے مرحلے میں چلا جاتا ہے. یعنی علم کی 2 قسمیں ہیں. علم کی پہلی قسم تصور ہے، اور اسی کتاب میں علم کی جو دوسری قسم ہے وہ تصدیق بیان کی گئی. یہ پہلے میں اس کے بارے میں مختصر بیان کر دیتا ہوں، انشاءاللہ پھر ہم کتاب کی طرف چلتے ہیں اور وہاں سے سمجھتے ہیں. دیکھیں، ہمارے سامنے جو علم ہے اس میں سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ مختلف چیزوں کی تعریف کرتے ہیں. کہ ہم ایک فرض کریں موضوع شروع کر رہے ہیں فرشتوں کے متعلق، تو سب سے پہلے ہم فرشتے کی تعریف کریں گے. ہم جو ہے وہ موضوع شروع کر رہے ہیں نبوت کے متعلق، تو ہم سب سے پہلے نبی کی تعریف کریں گے کہ نبی کیسے کہتے ہیں. ہم جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں ظہور کے متعلق موضوع، تو ہم ظہور کی تعریف کریں گے کہ ظہور اور غیبت کا کیا فرق ہے. یہ جو مختلف چیزوں کی ہم ڈیفینیشن اور تعریف کرتے ہیں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ علم تصوری کہتے ہیں. یعنی اس میں کسی چیز کو ثابت نہیں کیا جا رہا ہوتا کہ ظہور ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ بحث نہیں ہوتی. بحث یہ ہوتی ہے کہ ظہور کہتے کسے ہیں. اسی طریقے سے نبی ہے یا نبی نہیں ہے، یہ بحث نہیں ہوگی. نبی کی تعریف کیا، وہ کہتے کسے ہیں. اسی طریقے سے امام ہے یا امام نہیں ہے، یہ بحث نہیں ہوگی. یہ بحث ہوگی کہ امام کہتے کسے ہیں. تو یعنی استدلال اور دلیل کی دنیا سے پہلے جو آپ چیزوں کی ڈیفینیشن اور تعریف کرتے ہیں، کہ جو آپ کی ایک بیس بنتی ہے، بنیاد بنتی ہے کہ آخر آپ آگے جا کے ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کس چیز کے بارے میں آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں. تو وہ جو پہلے مرحلے پہ آپ کو علم حاصل ہوگا اسے علم تصوری کہا جاتا ہے. کہ بنیادی کنسیپٹ ہم کیا کہتے ہیں ان چیزوں کے واضح ہوں. تو اس میں کوئی پورا جملہ نہیں ہوتا کہ آپ کیا کہیں کہ بھئی یہ چیز موجود ہے، یہ چیز موجود نہیں ہے. اس طرح کے کوئی جملے نہیں ہوتے. خود یہ چیز ہے کیا، یہ تصور کیا ہے، اس کو واضح کیا جاتا ہے. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ علم تصوری کہتے ہیں. اور پہلی جلد میں اس کی طرف اشارہ ہوا تھا کہ علم منطق میں جو چیزوں کے تصورات کو بنیادی طور پہ واضح کرنے کے قوانین ہیں، ان قوانین سے سہارا لے کر جو ہم معرف کی حقیقت جانتے ہیں. معرف یعنی وہ تعریف ہم نے کیسے بنانی ہے. کسی چیز کی اگر ہم تعریف کرنا چاہتے ہیں تو وہ کمپلیٹ اس کی تعریف کیسے ہوگی کہ اتنی ہم اس کی جامع تعریف کریں، معنی تعریف کریں کہ اس چیز کا مکمل تصور واضح ہو جائے. یہ نہیں ہے کہ ہم اس کی ناقصی تعریف کریں کہ جو سمجھ ہی نہ آ سکے، یا اس تعریف کے اوپر پھر اعتراض شروع ہو جائیں کہ آپ نے یہ کیسی بات کر لی، فلاں چیز کو بھی تو یہی کہتے ہیں، فلاں چیز کو بھی تو یہی کہتے ہیں. تو لہٰذا آپ ایک ایسی تعریف کریں کہ جو اسی کے اوپر فٹ ہے، کسی اور کے اوپر نہ جا سکے. تو یہ علم منطق کا ایک موضوع یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ جو مختلف مفاہیم ہیں، مختلف جو معنی ہیں، مختلف کنسیپٹ ہیں، ان کی تعریف اور ڈیفینیشن کیسے کرنی ہے، اور کون سی تعریف کمپلیٹ تعریف کہلاتی ہے، اور تعریف کے آپ کو کتنے پارٹس اور کتنے حصے بنانے پڑتے ہیں، ان حصوں کے بنانے کا کیا قانون ہوتا ہے، اور کس طرح سے یہ اگلا بندہ آپ کو چیلنج کر سکتا ہے کہ آپ کی تعریف ناقص ہے یا آپ کی تعریف کامل نہیں ہے، یا اس کے اندر کیا خدشات ہیں. وہ ساری چیزیں علم منطق آپ کو بالکل واضح کر کے کلیئر کر کے رکھتی ہے، اور وہ باقاعدہ اس کے اوپر آپ کو لاجک دیتی ہے، عقلی طور پہ آپ کو دلیل دیتی ہے کہ دیکھو اس طرح سے اگر آپ ایک تعریف کے پارٹس بنائیں گے، ایک ڈیفینیشن کو اس طریقے سے شروع کریں گے تو وہ ناقص ہوگی، وہ مکمل تعریف نہیں کہلائے گی. اگر آپ اس طریقے سے کرو گے تو وہ مکمل کہلائے گی. انشاءاللہ یہ تفصیلات آگے آ رہی ہیں کہ جب ہم تعریف کی بحث پڑھیں گے اور تعریف کی اقسام پڑھیں گے تو وہ چیزیں واضح ہو جائیں گی. تو لہٰذا علم تصوری میں بنیادی طور پہ کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز کے بارے میں تصور پیش کیا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں ججمنٹ اور کوئی دلیل دے کر اس کے بارے میں کوئی حکم نہیں لگایا جاتا کہ یہ چیز ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے. اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوتی. جبکہ تصدیق میں کیا ہوتا ہے؟ تصدیق میں پورا جملہ ہوتا ہے. اللہ موجود ہے، یہ پورا جملہ ہو گیا. اب اس کے اوپر جب آپ دلیل سے ثابت کریں گے تو اس کو کیا کہیں گے کہ آپ علم تصدیقی کی بات کر رہے ہیں. ایک بندے کو آپ نے اللہ کی تعریف سمجھائی کہ اللہ ہم کہتے کسے ہیں، کہ جو ہمارا مالک ہے، جو خالق ہے، یہ آپ نے تعریف سمجھا دی. اس کے بعد اللہ موجود ہے یا موجود نہیں ہے، یہ تصدیق کا مرحلہ ہوگا. ایک بندے کو آپ نے سمجھایا کہ نبی کی یہ تعریف ہے کہ جو خالق کے ساتھ جڑتا ہے اور خالق اس تک پیغام بھیجتا ہے، یہ آپ نے تعریف سمجھا دی. اب نبی ہے یا نبی ہے نہیں ہے، کیا نبوت کا سلسلہ ہے یا نبوت کا سلسلہ نہیں ہے، اس کے اوپر جب آپ بحث کریں گے تو وہ علم تصوری کی بحث نہیں کہلائے گی، وہ علم تصدیقی کی بحث کہلائے گی.
تو لہٰذا ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ فقط تصورات کی اور ڈیفینیشن اور تعریف کی حد تک علم حاصل کر رہے ہیں تو وہ علم تصوری کہلاتا ہے. اگر اس سے اگلے مرحلے میں آپ دلیل کے مرحلے میں داخل ہو گئے، آپ استدلال کے مرحلے میں داخل ہو کے باقاعدہ ججمنٹ دے رہے ہیں اور ایک حکم لگا رہے ہیں کہ یہ بات ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے دونوں صورتوں میں، تو وہ تصدیق کا مرحلہ ہوگا کہ میں اس کے ہونے کی تصدیق کرتا ہوں یا اس کے میں نہ ہونے کی تصدیق کرتا ہوں. تو اب چلتے ہیں کتاب کی طرف. علم کی دو بنیادی اقسام ہیں. تصور، اس سے مراد وہ علم کہ جس میں کوئی حکم یعنی ججمنٹ شامل نہ ہو. اس کی حیثیت محض تصور کشی کی ہے، یعنی ایک چیز کا آپ تصور کشی کرتے ہیں، یعنی ذہن میں صرف شے کا عکس آتا ہے لیکن اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں دیا جاتا. مثالیں آپ دیکھیے گا اس کی. مثال کے طور پہ ہم نے مثال میں کیا کیا؟ زید. ٹھیک ہے، اب زید ہے یا زید نہیں ہے یہ نہیں ہے، اب زید بھی کیا ہے اس کی آپ تعریف کرو. ہم کہیں گے جی عبداللہ کے بیٹا زید. ٹھیک ہو گیا جی. عمر، ٹھیک ہے، یا عمر یہ کون ہے جی؟ مسجد کسے کہتے ہیں؟ مدرسے کی کیا تعریف ہوتی ہے؟ درخت کسے کہتے ہیں؟ یہ جو آپ کو مختلف مثالیں ملیں گی یہ پورے کمپلیٹ جملے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہم اس کو جملوں میں تبدیل کریں کہ زید کھڑا ہے، مسجد گرا دی گئی ہے، مدرسہ موجود ہے، درخت کاٹ دیا گیا ہے، تو یہ پھر کیا ہوگی؟ تصدیق کے مرحلے میں داخل ہو جائے گا. اب یہ جو علم ہے وہ تصور نہیں ہے بلکہ جب پورا جملہ آ گیا تو وہ تصدیق میں چلا جائے گا. اچھا، اسی طریقے سے آگے چلیں کہ ان سب صورتوں میں یہ جو ابھی ہم نے مثالیں دیں آپ کو، ان سب صورتوں میں ذہن میں محض ایک نقش یا تصور ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا رہا کہ زید کھڑا ہے یا درخت سایہ دار ہے. یہی وجہ ہے کہ اسے فقط کنسیپشن کہتے ہیں کہ آپ ایک چیز کے بارے میں فقط تصور واضح کر رہے ہیں. وضاحت: تصور کی دنیا وہ بنیادی مواد فراہم کرتی ہے کہ جس پر سوچ آگے بڑھتی ہے. اگر ذہن کے پاس تصورات نہ ہوں تو وہ تصدیق بھی نہیں کر سکتا. جیسے اگر آپ کے پاس درخت کا تصور ہی نہ ہو تو آپ کبھی یہ جملہ نہیں کہہ سکتے کہ درخت سرسبز ہے یا درخت خشک ہو گیا ہے. پتہ نہیں ہے درخت کہتے کسے ہیں. تو لہذا تصورات وہ بیس بنتی ہے، وہ بنیاد بنتی ہے کہ جس سے پھر آپ کی جو استدلال کی دنیا ہے اور جو مزید سوچ و فکر کی دنیا ہے وہ آگے پروان چڑھتی ہے. دوسرے نمبر پہ تصدیق ہے. اس سے مراد وہ علم کہ جس میں حکم یعنی ججمنٹ اور فیصلہ جو آپ ڈیسیجن دیتے ہیں کہ یہ ہے یا نہیں ہے وہ شامل نہیں ہوتا، وہ شامل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، معذرت. اس سے مراد وہ علم جس میں حکم اور فیصلہ شامل ہے، یعنی ذہن کسی شے کے بارے میں اس بات یا نفی کے ساتھ کوئی بات طے کر لیتا ہے. مثالیں: زید کھڑا ہے، اب وہی پہلے والی مثالیں، زید کھڑا ہے، عمر بیٹھا ہے، مسجد بڑی ہے، مدرسہ اچھا ہے، درخت سایہ دار نہیں ہے. اب دیکھیں پورے جملے آ رہے ہیں. تو یہ سب جملے آپ اس کو کیا کہیں گے کہ آپ نے سٹیٹمنٹ دی ہے، ایک آپ نے تصدیق کی بات کی ہے، یہ وہ بات ہوگی کیونکہ ان میں محض تصور نہیں بلکہ ایک حکم موجود ہے، یعنی یہ ہے یا نہیں ہے. وضاحت: تصدیق کا تعلق یقین اور علم قطعی سے ہے کہ جب آپ کو ایک چیز کا یقین ہو جاتا ہے تو وہ وہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کی تصدیق ہو گئی ہے. یعنی جب ذہن کسی بات کو سچ یا جھوٹ کے طور پر طے کر لیتا ہے تو اسے تصدیق کہا جاتا ہے. تو یہ صرف تصور نہیں رہتا بلکہ ایک مکمل فیصلہ بن جاتا ہے. تصور میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ یہ آپ سچ کہہ رہے ہیں یا جھوٹ کہہ رہے ہیں، وہ بات نہیں ہوتی. سچ یا جھوٹ کی بات خبر سے طے ہوتی ہے کہ آپ یہ جو خبر دے رہے ہیں، یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں اس کے مطابق دیکھا جاتا ہے. تصور میں تو کیا ہے، آپ ایک چیز کو تصور واضح کر رہے ہیں کہ دیکھو جی ہم جو ہے وہ اس چیز کا یہ نام کیوں رکھا ہوا ہے، اس چیز کا مطلب کیا ہے، ہم کس چیز کو جو ہے وہ درخت کہتے ہیں، اس چیز کو آپ واضح کرتے ہیں. اچھا، اس کے بعد جو یہاں پہ ہیں کہ تصور اور تصدیق کی اقسام جو ہے بیان کی جا رہی ہیں. تصور کی پہلی قسم بدیہی اور دوسری قسم جو ہے وہ نظری کی ہے. عقائد کی بحث میں بھی شروع میں یہ بحثیں آئی تھیں، وہاں پر بھی اس چیز کو واضح کیا گیا تھا. آج منطق میں ہم اس کو کیا مزید آپ کے سامنے رکھیں گے. تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں تصور کی اقسام کی طرف. یعنی تصور کی بھی یہی دو قسمیں بنیں گی، تصور بدیہی اور تصور نظری. تصور بدیہی سیلف ایویڈنٹ کنسیپشن، ایسا تصور، یہ تعریف کے اوپر آ جاتے ہیں، ایسا تصور جس کے لیے غور و فکر یا استدلال کی ضرورت نہ ہو. یعنی جیسے ہی کسی شے کا نام سنا یا دیکھا جائے تو اس کی شکل ذہن میں فوراً آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، کسی چیز کا نام لکھا ہوا آپ نے دیکھا یا جیسے اس کا نام آپ نے سنا تو فوراً آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ چیز ہے کیا. جیسے کسی نے کہا کہ سردی، یا سردی آپ نے لکھا ہوا دیکھا تو آپ کو پتہ ہے سردی کہتے کیسے ہیں.
گرمی کیسے کہتے ہیں، آگ کیسے کہتے ہیں، پانی کیسے کہتے ہیں. تو اس میں باقاعدہ آپ کو کوئی غور و فکر آپ کریں کہ پتنی سردی کیا چیز ہوتی ہے، اس کی تعریف کیا ہوتی ہے، ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ کیا کہتے ہیں، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ سیلف ایویڈنٹ جو ہے وہ کنسیپشن ہے کہ اس میں آپ کو کسی قسم کی کوئی دلیل اور برہان کی یا باقاعدہ اس میں دقت کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں پڑتی. یہ سب چیزیں انسان براہ راست محسوس کرتا ہے، اس لیے ان کا تصور ذہن میں فوراً قائم ہو جاتا ہے. دوسرے نمبر پہ تصور نظری. تصور نظری ہم کیا کہتے ہیں کہ جس تصور یعنی ایسا تصور جس کے لیے غور و فکر یا وضاحت کی ضرورت ہو. یہ براہ راست حواس کے ذریعے نہیں ملتا بلکہ عقل یا خبر کے ذریعے ذہن میں بنتا ہے. یعنی عقل اس کو مزید سوچے گی تو تب ذہن میں تصور واضح ہوگا، یا کوئی بندہ خبر دے گا اور بتائے گا کہ یہ ہم اس چیز کو کہتے ہیں، تو وہ چیز آپ کے لیے واضح ہوگی. جیسے یہاں پہ مثالیں دی گئی ہیں کہ فرشتہ اور جن کی 2 مثالیں ہیں. اب جیسے کوئی فرشتہ کا لفظ بولا جائے تو ممکن ہے انسان کے ذہن میں اس کا تصور نہ آئے، لیکن چونکہ ہم ایک اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں اور ہمیں ان چیزوں کا تصور پتہ ہے کہ فرشتہ ہم کیسے کہتے ہیں، یہ چیز بڑی واضح ہمارے نزدیک، تو لہٰذا ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو تصور بدیہی اور نظری ہوتا ہے یہ انسان کے جو افراد ہیں ان افراد کے بدلنے سے، معاشرے کے بدلنے سے یہ چیز مختلف ہو جاتی ہے. اب فرض کریں کہ کسی معاشرے میں آپ جائیں تو ان کو سردی کا پتہ ہی نہ ہو، ایسا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ ایک ایسی جگہ پہ رہ رہے ہیں کہ کبھی انہوں نے سردی دیکھی نہیں ہے. یا اس کا برعکس کر لیں کہ ایک ایسا معاشرہ کہ جو ہمیشہ ایسے ماحول میں رہتا ہے کہ جہاں پہ سردی رہتی ہے، کبھی گرمی آئی نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ پسینہ کیا ہوتا ہے، اور انہوں نے فرض کریں پڑھا بھی نہیں ہے، اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہے. تو اگر ان کے سامنے لفظ گرمی بولا جائے گا تو ان کو نہیں پتہ چلے گا، ان کو باقاعدہ آپ کو خبر دینی پڑے گی. اچھا، خبر دینے کے بعد جب وہ چیزیں واضح ہو جائیں گی، کلیئر ہو جائیں گی، ایک زمانہ گزرتا جائے گا، تو اب جب بھی لفظ گرمی بولا جائے گا تو وہ فوراً ان کو سمجھ آ جائے گی. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پہلے یہ جو کنسیپشن تھی، یہ جو تصور تھا لفظ گرمی کا، یہ ان کے لیے کلیئر اور واضح نہیں تھا. پھر زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں ان کے لیے واضح ہو گئیں. ایسے فرشتے کا لفظ ہے کہ جو بچہ ہے یا جو اسلامی معاشرے سے دور ہے اس کو اس کا معنی نہیں پتہ ہوتا، جن کا اسے نہیں پتہ ہوتا، لیکن جن لوگوں کو پتہ ہے ان کے لیے چیزیں واضح ہو جاتی ہیں. تو لہٰذا جو ہے وہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو چیز بدیہی ہے ضروری ہے کہ وہ سب کے لیے بدیہی رہے. نہیں، کچھ چیزیں آپ کے لیے بدیہی ہوں گی، بہت سے لوگوں کے لیے نظری ہوں گی. جیسے ہم اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں، اور جیسا کہ روایات میں ہے کہ ان کے لیے کوئی بھی چیز کا علم جو ہے وہ نظری نہیں ہے، بدیہی ہے، بالکل 5 انگلیوں کی طرح، 2 اور 2 4 کی طرح چیزیں واضح ہیں. لیکن ہمیں بہت ساری چیزیں واضح نہیں ہوتی، ہمیں اس میں غور و فکر کرنا پڑتا ہے، ہمیں اس میں وضاحت کی ضرورت پڑتی ہے. ہاں، جو چیز ہمارے لیے واضح ہو جائے، کلیئر ہو جائے، اتنی بالکل واضح ہو جائے کہ پھر بعد میں جا کے وہ چیز ہمارے لیے بدیہی بھی بن جاتی ہے. یعنی ہم ایک نظری سے سفر شروع کرتے ہیں، اس کا علم حاصل کرنا شروع کرتے ہیں، تو پھر وہ چیزیں کیا بن جاتی ہیں، ہمارے لیے بدیہی بن جاتی ہیں. تو ایسا ممکن ہو سکتا ہے. اچھا، اب فرشتہ اور جن جو ہے یہ دونوں محسوسات میں شامل نہیں، بلکہ عقل یا دین کی خبر سے ان کا تصور ذہن میں پایا جاتا ہے. تو جو لوگ دیندار ہیں، اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں، تو ان کے نزدیک ان کا تصور بالکل بدیہی بھی ہو جاتا ہے، واضح ہو جاتا ہے. اچھا، اب آ جائیں تصدیق کی قسمیں. تصدیق بدیہی اور تصدیق نظری، یہی بھی 2 چیزیں ہوں گی. اچھا، ایسی تصدیق جس کے لیے کسی غور و فکر یا دلیل کی ضرورت نہ ہو بلکہ وہ فوراً عقل کو واضح ہو جائے. آپ نے ایک جملہ بولا ہے، پوری آپ نے تصدیق دی، آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے پوری، لیکن اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو ایویڈنس کی ضرورت نہیں پڑتی، سیلف ایویڈنس ہے. اچھا، کیسے جی؟ آپ نے کہا کہ جی 2 کا عدد 4 کا نصف ہوتا ہے، کہ 4 کا جو آدھا ہے وہ 2 ہوتا ہے. تو چھوٹا بچہ ہوگا اس کے لیے تو یہ چیز مشکل ہے کہ جی 4 کا جو آدھا ہے وہ 2 ہوتا ہے، اسے تھوڑا انگلیوں سے کیا گننا پڑے گا کہ یہ جی 2 ہو گئے، پھر 2 نکل گئے، اس کا مطلب ہے دونوں بالکل آدھا آدھا ہو گیا. لیکن جو بڑے بچے ہیں یا جو بڑے لوگ انسان ہیں ان کے لیے چیز بڑی واضح ہے، بدیہی ہے. انہیں کہیں کہ بھئی 4 کا آدھا کیا ہوتا ہے، آپ ایک جملہ بول دیں کہ 4 کا آدھا 2 ہوتا ہے. تو یہ جو ابھی آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے یہ بالکل واضح اور کلیئر ہے، اس کے اوپر کسی قسم کے ایویڈنس اور دلائل دینے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہوتی، اس کے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جیسے اس لیے کہا جاتا ہے کہ 1 3 کا تہائی ہے، کہ جو 1 عدد ہے یہ 3 کا تیسرا حصہ بنتا ہے، یوں آپ جملہ کہہ دیتے ہیں. خمس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، یہ خمس یا 5ویں حصے کو کہتے ہیں کہ خمس کیا ہوتا ہے، یہ 5 کا 5واں جو حصہ ہے نا وہ کیا ہوتا ہے، خمس ہوتا ہے. یہ چیزیں کیا ہو جاتی ہیں، بدیہی ہو جاتی ہیں.
یہ حقائق اتنے واضح ہیں کہ کسی وضاحت کی حاجت نہیں ہے۔ جیسے اور آپ مثالیں شامل کر لیں، جیسے میں موجود ہوں، ٹھیک ہے، میں موجود ہوں، یہ پوری اسٹیٹمنٹ ہے، ایک یہ واضح ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ سورج نکل آیا ہے، دن ہو گیا ہے، رات ہو گئی ہے، اللہ موجود ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر آپ کو دلیل قائم کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، یعنی اللہ موجود ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے، بدیہی چیز ہے، ایک حقیقت ہے، خالق موجود ہے، کریٹر موجود ہے۔ ہم کچھ لوگوں کے لیے یہ چیز واضح نہیں ہوتی، کلیئر نہیں ہوتی، تو ان کے لیے پھر یہ بدیہی میں نہیں آئے گا، یعنی یہ تصدیق کے بدیہی کی قسم نہیں پڑے گی، بلکہ ان کو استدلال کی ضرورت پڑے گی۔ وگرنہ بہت سارے معاشرے ایسے ہیں کہ جن کے لیے حقیقت بالکل بدیہی ہے، 2 اور 2 4 کی طرح ہے کہ اس کائنات کا کوئی کریٹر ہے، یہ خود بخود نہیں آ گئی۔ اچھا، تصدیق نظری میں آ جائیں۔ تصدیق نظری کی تعریف کیا کی جاتی ہے کہ ایسی تصدیق جو غور و فکر، مشاہدہ یا دلیل کے پاس بعد حاصل ہوتی ہے، جیسے زمین گول ہے، سورج زمین سے بڑا ہے، اب یہ وہ ایسی باتیں ہیں کہ اس کے اوپر آپ کو باقاعدہ دلیل دینی پڑتی ہے۔ ہاں، اس کے اگر دلائل بڑے واضح ہو جائیں، کلیئر ہو جائے، تو پھر واضح ہو جاتی ہے۔ جیسے ہم آج کی دنیا میں کہہ سکتے ہیں کہ زمین گول ہونے کا تصور بدیہی ہو چکا ہے، یعنی اتنا واضح اور کلیئر ہو چکا ہے کہ اب اس کے اوپر الگ سے دلیل دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ ہاں، کوئی اور اگر سائنس کی تھیوری آتی ہے تو ممکن ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ کہیں کہ بھئی اس کے لیے تو دلائل کی ضرورت پڑے گی، یہ ابھی اتنی واضح نہیں ہوئی، یہ تھیوری یہ واضح نہیں ہوئی یہ بات۔ تو ابھی یہ مثالیں بھی ہیں، اس کو بھی آپ اگر مگر کے ساتھ ان کو سیٹ کریں گے۔ سورج زمین سے بڑا ہے، یہ حقیقت، یہ تصدیق کیا بدیہی ہے یا نظری ہے؟ آپ کے یہ بدیہی ہے، یعنی اس کے لیے اتنی واضح ہے کہ دلیل قائم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ دلیل بھی سب کو پتہ ہے، واضح ہے کہ بہت واضح طور پہ دلیلیں آ چکی ہیں اس کے اوپر، ہر کسی کو اس کا علم ہو چکا ہے۔ لیکن اگر کسی کے لیے اس کا علم واضح نہیں ہے، جیسے اس کے لیے یہ واضح نہیں ہے کہ اس کائنات کے کریٹر بھی ہے، کوئی خالق بھی ہے، تو جیسے اس کے لیے وہ چیز واضح نہیں تھی، تو اس کی تصدیق اس کے لیے نظری ہو جائے گی، اسے دلیل کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ یعنی جس بندے کو کسی بات کی تصدیق کے لیے دلیل کا سہارا لینا پڑے، اسے تصدیق نظری کہا جاتا ہے، اور جس بات کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کے سہارے کی ضرورت نہ پڑے، اسے تصدیق بدیہی کہا جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہو گیا، خلاصہ ہو گیا۔ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں مزید جو یہاں پہ اقسام کی جائیں گی علم کی، اس کی طرف ہم بڑھیں گے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔